کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات پہ دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جی مائک نمبر 3 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجئے۔ نمشکار، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار، اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار۔ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے، وہ ذرے ذرے میں ہے۔ کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے۔ میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں، ابھی بڑا ششو میں ہوں۔ تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے، انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے۔ وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہی ہے، جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور ساری جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے، ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو، لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے۔ یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے،
جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ، اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں، کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے۔ ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے۔ دیکھنا ضرور نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں۔ آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے۔ نام شنکر بھائی ہے، میں سورت سے آیا ہوں، اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں، اطہر خان وہاں آئے تھے، ان سے میں بات چیت کیا اس میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے۔ ابھی جب بیگم آتا ہے، ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے۔ اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے انسان کی جسم بنتا ہے۔ تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے، اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکل، اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے، اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ، کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکلز، دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز، جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فیزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس۔ تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ چھوٹ ہے، چھوٹ مطلب کنسیشن۔ تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی، اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے، سمجھ رہے اپنا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے اپنا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیا کہتے، اردو میں کیا کہتے، ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا، میں انگریزی میں کیا ہوں۔ When sperm and ovum meet, it's called a zygote. اب سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔
ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان نے مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے. تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے. تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے. یہ عیسائی کی سوچ ہے. مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ. تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من من یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امساج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے. تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے، جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے.